अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नूर सुबह ज़ावियार की बाहों के हिसार में सो रही थी। ज़ावियार ने उसे मज़ीद खुद में भेंचा था, जिस पर नूर किसमिसाई थी। वो उसके मजबूत हिसार में हिल तक ना पाती थी। ज़ावियार, उसने मध्यम आवाज़ में ज़ावियार को पुकारा था। ज़ावियार ने नींद से भरी आवाज़ में कहा था, थोड़ा सा दूर होना, हमें सांस नहीं आ रहा। ज़ावियार ने आंखें खोले सख्त नज़रों से उसे घूरा था, जबकि नूर आंखें बंद किए हुए उसके सीने पर सर रखी हुई थी। ज़ावियार, नूर चुप करके सोई रहो, वरना मज़ीद खुद में समा लूँगा मैं तुम्हें, समझी ना? ज़ावियार ने सख्ती से कहा था। वो चुपचाप फिर से सो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वो सब नाश्ते पर मौजूद थे। अर्श जोहान के पास जा रहा था, अरमगान और ज़ायरा घूमने, जबकि पामीर एलिया के पास था और ज़ावियार ने जोहान को देखने जाना था। फिर उसे कुछ जगहों के कब्जे छुड़वाने थे। ज़ावियार, नूर ने मुंह के ज़ाविये बिगाड़े थे। लिटिल एंजल, मेरी जान, क्या हुआ? ज़ावियार ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा था। ज़ावियार, नूर उसके सीने से लगी थी। क्या हुआ, बताओ ना, मैं हूँ ना तुम्हारा। ज़ावियार, हम घर में बोर होते हैं ना, हमें भी अपने साथ ले जाए ना। लिटिल एंजल, मुझे कुछ काम है ना, शाम तक जल्दी आ जाऊँगा, परेशान मत हो। ज़ावियार के घर की सिक्योरिटी हर वक्त टाइट रहती थी। फिर हम बात नहीं करेंगे, आप हमसे प्यार नहीं करते ना? नूर जान, ऐसे नहीं करते, आ जाऊँगा, आपको पता है मैं कितनी शिद्दत से चाहता हूँ आपको। आप मेरी मोहब्बत पर यूं शक नहीं कर सकती, पता है ना तुम्हें? ठीक है, फिर हमें अभी बिल्ली ला कर दें, हम उसके साथ खेल लेंगे। नूर ने जैसे जिद की थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे इर्द गिर्द मैं किसी बेजान चीज़ का भी वजूद तक नहीं बर्दाश्त कर सकता। नूर, तुम मेरी रूह में बसती हो। नूर ने उसके सीने पर सर रखा था। अब इजाज़त है लिटिल एंजल? अच्छा ठीक है, जाएं, किस करो पहले, ज़ावियार ने फरमाइश की थी और नूर ने उसे देखकर अपने पाँव उठाए थे और फिर ज़ावियार को देखा था। हम कैसे ज़ावियार, आप इतने ऊंचे हैं। तो लिटिल एंजल, आप लंबी हो जाए ना। हम कैसे ज़ावियार, आप झुके ना। और बस फिर अपनी नूर का ज़ावियार, अमेरिका का पैंथर, अपनी लिटिल एंजल के सामने झुक जाया करता था। वो झुक चुका था, उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा कर चुका था और नूर ने आंखें बंद करते उसकी ठोड़ी पर अपने लब रखे थे। ज़ावियार के लब मुस्कुराहट में ढले थे। बस, ज़ावियार ने उसके गले में अपने बाजू रखते कहा था। हाँ तो और क्या चाहिए? ज़ावियार ने अपने अंगूठे से उसके गुलाबी लबों को सहलाया था। अगर ये वाली किस मिल जाती तो, वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। नूर ने उसके सीने पर मुक्का जड़ा था, जिस पर उसका कहका गूंजा था और उसके गाल को वो चूमते पीछे हटा था। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के अमान में जाएं, नूर ने कहा था और ज़ावियार ने उसे फ्लाइंग किस दी थी। अपना ख्याल रखना लिटिल एंजल, वो कहते ही तेजी से दरवाजे से निकल गया था। दुआ नूर के पास जा बैठी थी। नूर, दुआ ने उसे पुकारा था। जी? ज़ावियार भाई कितना प्यार करते हैं ना तुमसे, दुआ ने कहा था। हाँ, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम भी। नूर, पहले प्यार किसको हुआ था, ज़ावियार भाई को या तुम्हें? ज़ावियार को। तो उन्होंने तुम्हें मनाया था शादी के लिए? नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती निकाह किया हमसे, फिर निकाह के बाद मनाया था, नूर ने मुस्कुराते हुए बताया था। अर्श भाई भी तो प्यार करते हैं ना आपसे, नूर ने कहा था। वो बस यही कह पाई थी। ज़ावियार जोहान की खैरियत पूछते अपनी बिल्डिंग पर चला गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था आज क्या होने जा रहा था। आज वो होने जा रहा था जो उसके वहम गुमान में भी न था। अर्श जोहान के पास बैठा बातों में मसरूफ था, जबकि वो दोनों भाई दनीम के पास बैठे थे, क्योंकि जोहान दनीम के पास ही बैठा रहता, वो उसके पास से हिलता तक न था। जोहान दनीम को देख रहा था, जबकि अर्श जोहान से शरारतें ले रहा था। जोहान ऑफिस का कुछ काम कर ही लेता था, लेकिन मजाल है जो अर्श ने कुछ किया हो। उन्होंने सारा काम पामीर और एलिया को दिया हुआ था। जब कोई इम्पोर्टेंट डील होती तो अर्श तैयार होकर ब्रांडेड सूट पहने आगे आगे चल पड़ता। सुबह के 10 बजे का वक्त था।
نیو یارک کی سڑکوں پر دن کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی، مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ روشنی سکون نہیں بلکہ اندھیرا بن چکی تھی۔ بل کھاتی سڑکوں پر روشنی کے باوجود ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا، جیسے شہر جانتا ہو کہ اس وقت کوئی طاقتور آنکھیں اسے اوپر سے گھور رہی ہیں۔ زاویار اپنی شاندار بلڈنگ کی سب سے اونچی منزل پر بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر پھیلی فائلز میں خون پسینے سے کمائی گئی زمینوں کے کاغذات دیے تھے، ایسی زمینیں جنہیں غریبوں سے چھین لیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ ان فائلز کو پلٹتے پلٹتے سخت ہو گئے، جیسے ہر صفحہ اس کے اندر جلتی ہوئی آگ کو مزید بھڑکا رہا ہو۔ وہ امریکہ کا پینتھر تھا، بچے سے لے کر بڑے تک اس کے نام سے لرزتے تھے۔ اس کی پہچان ایک بھیانک حقیقت تھی، جو بھی اس کے خلاف کھڑا ہوا وہ یا تو صفحہ ہستی سے مٹ گیا یا پھر ساری زندگی اس کے خوف کے سائے میں گزاری۔ نیو یارک کی گلیوں میں اس کی کہانیاں سرگوشیوں میں سنائی جاتی تھیں، اور وہ کہانیاں خود میں دھمکی بن جاتی تھیں۔ زاویار کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، ایک شکاری کی نظر، ایک پینتھر کی خاموشی۔ اس نے فون اٹھایا، اسکرین پر نمبرز چمکے۔ وہ لوگ جو خود کو غریبوں سے اوپر سمجھتے تھے اب چند لمحوں میں اس کی آواز سننے والے تھے۔ اس نے آہستہ سے کرسی کی پشت پر ٹیک لگائی اور کھڑکی سے باہر نیو یارک کے جگمگاتے منظر کو دیکھا۔ روشنیوں کا یہ شہر اس کے لیے ایک شطرنج کی بساط تھا، اور وہ اس کا بے تاج بادشاہ۔ فون ڈائل ہوا، دوسری طرف گھبراہٹ بھری سانسیں سنائی دینے لگی۔ زاویار نے گہری آواز میں کہا، تمہارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں، یا تو ان بے بس لوگوں کی زمینیں واپس کرو یا پھر کل کا سورج تمہارے لیے نہیں طلوع ہوگا۔ اس نے کال کاٹ دی، لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، مگر وہ مسکراہٹ خوشی کی نہیں تھی، وہ ایک شکاری کی مسکراہٹ تھی جسے اپنے شکار پر مکمل یقین ہو۔ نیو یارک کی رات گہری ہوتی گئی، مگر پورے شہر پر ایک شخص کا سایہ تھا، امریکہ کا پینتھر زاویار، وہ طاقتور سرمایہ دار اور سیاستدان جو کل رات تک اپنی دولت اور اثر و رسوخ پر غرور کر رہے تھے، اب زاویار کی دی ہوئی ڈیڈ لائن کے اندر قید تھے۔ دفاتر میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بزنس مینوں کے چہروں پر پسینہ جھلکنے لگا تھا۔ حالانکہ موسم خوشگوار تھا، وہ سب جانتے تھے کہ پینتھر کی دھمکی کوئی معمولی بات نہیں۔ زاویار کبھی خالی الفاظ استعمال نہیں کرتا تھا، اس کی آواز میں وہی وزن تھا جو موت کی دستک میں ہوتا ہے۔ شہر کے مختلف کونوں میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ امریکہ کا پینتھر حرکت میں آ گیا ہے۔ عام لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے سرگوشیوں میں اس کا نام لے رہے تھے۔ بچے تک یہ کہانیاں سن کر سہمی ہوئی آنکھوں سے پوچھ رہے تھے، کیا آج پینتھر کسی بڑے کو شکار کرے گا؟ زاویار اپنے گلاس روم میں صبح کی روشنی کے ساتھ کھڑا تھا۔ نیو یارک کی بلند عمارتوں پر سورج کی کرنیں پڑ رہی تھی، مگر اس کی نگاہ میں صرف وہ چند گھنٹے باقی وقت تھا جو اس نے ان لوگوں کو دیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی گھڑی دیکھی، سوئی بالکل 10 پر ٹھہری تھی۔ ابھی وہ کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجا تھا، جس پر ایک خوبصورت نام جگمگا رہا تھا، لٹل اینجل۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی اور اس نے فون اٹھایا تھا۔ لٹل اینجل، کیا اپنے شوہر کی یاد آ رہی ہے؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اور زاویار کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ زاویار نے پوچھا تھا۔ ہم دعا کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اچھا تو اس نے کوئی بات کی؟ زاویار نے پوچھا تھا کہ کہیں وہ اسے کچھ بتا نہ دے۔ کیسی بات زاویار؟ نور نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں لٹل اینجل۔ زاویار کو یقین ہو گیا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ عرش نے دعا کو پہلے ہی وارننگ دے رکھی تھی کہ اس کے منہ سے اگر کچھ نکلا نور کے سامنے تو وہ اسے چھوڑ دے گا، اس لیے وہ چپ تھی، کیونکہ وہ عرش سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اچھا بتاؤ لٹل اینجل، کچھ چاہیے میری جانان کو؟ زاویار نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ کیا چاہیے؟ آئس کریم۔ تم مجھے ہی کھا لینا لٹل اینجل، میں کیا آئس کریم سے کم ہوں؟ زاویار نے بے باکی سے کہا تھا، اور نور شرم سے سرخ پڑتے چہرہ جھکا گئی تھی جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ زاویار نے اس کی خاموشی محسوس کی تھی اور اس کا شرم سے سرخ چہرہ زاویار کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا اور اس کا کہکا گونجا تھا۔
نور اس کا خوشی سے بھرپور کہہ کر سنتے مسکرائی تھی۔ نور جان، بھلا اتنی سی بات پر کون شرماتا ہے؟ ہاں، زاویار نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ ہم وہ چونکی تھی؟ میری روح میں بستی ہو، بھلا مجھے کیسے پتا نہیں ہوگا؟ میری سانس ہو تم، تمہاری ہر عادت سے واقف ہوں میری اینجل۔ اس کے لہجے میں شدت پر جنون جھلک رہا تھا۔ آئی لو یو، وہ منمنائی تھی اور زاویار مسکرایا تھا۔ اف، کتنا تڑپاتی ہو تم لٹل اینجل، سامنے منہ سے آواز نہیں نکلتی اور فون پر اتنی کم آواز میں اظہار کرتی ہو۔ کہہ دو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، میرے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتی ہو۔ اس کی آواز میں ایسا جنون تھا کہ نور کی سانس اٹکی تھی، وہ شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ بولو میری اینجل، زاویار نے کہا تھا اور نور نے تیزی سے شرم سے لال پڑتے فون کاٹا تھا اور زاویار کا کہکہ گونجا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز اس کی اتنی اونچے کہکے سنتے حیران ہوئے تھے۔ وہ کبھی نہیں مسکرایا تھا اور آج کہکے لگا رہا تھا۔ تڑپا رہی ہو مجھے لٹل اینجل۔ وہ ہنسا تھا اور فون ٹیبل پر رکھا تھا اور دوبارہ کام میں مصروف ہوا تھا۔ ادھر دانیال حشمت اپنا پلان بنا رہا تھا اور اس بار اس کا پلان ایسا تھا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑنے کی موڈ میں تھا۔ دانیال مت کرنا کچھ، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اس کے باپ نے کہا تھا۔ ہرگز نہیں، اس بار بلیک ہاؤس کی میں اینٹ سے اینٹ بچاؤں گا اور پینتھر کی اس کمزوری سے کھیلوں گا کہ وہ خود ہی میرے سامنے جھک جائے گا۔ دانیال اب کسی کی نہیں سننے والا تھا اور کچھ گھنٹوں کا وقت ختم ہوا تھا اور عرش اور ارمغان ان سب لوگوں کو لے کر زاویار کے سامنے تھے۔ وہ سب گھٹنوں کے بل سر جھکائے زاویار کے سامنے تھے۔ چہروں پر پسینہ بہہ رہا تھا اور ڈر تھا کہ اندر تک سرایت کر رہا تھا۔ پینتھر اپنی کرسی پر غرور سے بیٹھا تھا، پاؤں سامنے میز پر رکھے تھے اور ایک جھٹکے سے اس نے پاؤں نیچے رکھے تھے اور ان کی طرف جھکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، ایسا غصہ کہ سامنے بیٹھے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کتنا وقت تھا تم لوگوں کے پاس؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ عرش شرارت سے رمغان کو اشارے کر رہا تھا کہ بس اب سین چلے گا۔ کچھ گھنٹے تھے، سب نے نظریں جھکائے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا میں نے وقت ضائع کرنے کے لیے دیا تھا؟ ہاں؟ اس بار وہ غصے سے دھاڑا تھا اور سامنے بیٹھے وہ لوگ پوری شدت سے کانپے تھے۔ دوسروں کے خون پسینے کا پیسہ، غریب کی محنت کی کمائی کھانے کا بہت مزہ آتا ہے تم لوگوں کو، ہاں؟ کبھی خود کما کر دیکھو کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ چھیننا آسان ہوتا ہے لیکن بنانا اس سے زیادہ مشکل۔ لیکن تم سب کیا جانو یہ دوسروں کا حق کھانے والے۔ اب پینتھر تم سب کو بتائے گا کہ کیا حشر ہوتا ہے دوسروں کی محنت کھانے کا۔ پینتھر اب اپنے ہاتھ میں اپنا ہتھیار گھما رہا تھا، وہ ہتھیار جس سے لوگ خوف کھاتے تھے اور سامنے بیٹھے لوگ سر جھکائے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ معاف کر دو پینتھر، ایک نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا تھا، آواز میں خوف اور کمزوری کی لرزش شامل تھی۔ پینتھر کی آنکھوں میں سردی اتر آئی، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، معاف؟ شاید تم جانتے نہیں میرے اصول، میرے ہاں صرف معصوموں کے لیے گنجائش ہے، گنہگاروں کے لیے نہیں۔ وہ لوگ کانپتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پسینے کی بوندیں ان کی پیشانی پر ابری ہوئی تھی۔ ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگا، ایک نے التجا کی۔ پینتھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کے قدموں کی چاپ کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ غلطی؟ وہ بولا، یہ غلطی نہیں، یہ ظلم ہے۔ تم نے کمزوروں کی زمینیں چھینی، یتیموں کا حق کھایا اور سوچا کہ طاقت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب طاقت کا حساب دینا ہوگا۔ ایک مجرم گھٹنے ٹیک کر گرا اور رونے لگا، دوسرا دروازے کی طرف لپکا، مگر عرش کی بجلی کی طرح تیز حرکت نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ چند لمحے بعد کمرے میں کراہوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ پینتھر نے نہ غصے میں شور مچایا، نہ ہی انتقام کی آگ میں بے قابو ہوا۔ وہ خاموش، حسابی اور فیصلہ کن تھا۔ ہر وار کے ساتھ ظلم کی ایک فصل کاٹ دی گئی۔ وہ بے رحم بنا ان کے جسم کے ہر حصے پر وار کر رہا تھا اور کمرے میں ان کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اف، بیچارے، عرش نے کہا تھا اور ارمغان نے اسے دیکھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ پینتھر ان کا وہ حال کر رہا تھا کہ عرش نے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہائے او ربا، میں نے الٹی آ رہی بے۔ عرش معصومیت سے بولا تھا اور ارمغان قربان گیا تھا اس کی پنجابی کے۔
चुप करके खड़ा रहे ड्रामा क्वीन, ज़ावियार गुस्से में है, दिख नहीं रहा तुझे? अरमगान ने दांत पीसे थे उस ड्रामेबाज को देख। अंधा नहीं हूँ कि बोटियां कर रहे हैं उसकी, मुझे बताते मैं बना देता, इतना मुश्किल काम थोड़ी था, गोश्त ही काटना था। अर्श ने कहा था। हाँ, और वो भी इंसान का, कौन सा मुश्किल काम है? अरमगान ने तंज किया था। तो मैं भी वही कह रहा हूँ। नहीं जान, तू नचा नचा कर मारता, और उसमें मरने से पहले भी तू लोगों को मजा देता है। तो ये भी तो देखें, उन्हें मारने से पहले अपना डांस दिखाता हूँ, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब है, और कीमत इतनी है कि सामने वाले को अपना आप ही बेचना पड़े सिर्फ मुझे देखने के लिए। अर्श ने जैसे अपनी तारीफ की थी। हाँ, इससे बेहतर फिर तुझे ना ही देखे, हम जो देख रहे हैं वो काफी नहीं है। नहीं, क्या मतलब है आपके कहने का? हाँ, लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, और स्कूल कॉलेज की बात छोड़ें, यूनिवर्सिटी वाले तक पढ़ाने मेरे पास आते थे खुद। अर्श ने कहा था। मतलब चलती फिरती आफत है तू, और वो तब आते थे क्योंकि तू पढ़ता नहीं था, समझा? अरमगान ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं यूनिवर्सिटी का लायक तरीन बच्चा था, समझे आप, और दुनिया वहीं जाती है जहाँ पैसा हो। वो मुस्कुराया था। पागल ही थे वो प्रोफेसर जो तेरे पीछे भागते थे। भाई आप ना, वो अभी बोला ही था कि पैंथर ने अपनी खूंखार नजरों से घूरा था, जिस पर उसे चुप्पी लगी थी, क्योंकि पैंथर की आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हो रही थी, और ऊपर से अर्श मुसलसल बोले जा रहा था, जिस पर उसे मजीद गुस्सा आ रहा था। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था, और सामने ऐसा माहौल था कि कोई शख्स देखता तो ऐसे ही बेहोश हो जाता। फर्श पर खून ही खून था, जिसको देख अर्श को उबकाइयां आ रही थी, और पैंथर गुस्से की आग में जल रहा था। डरा दिया बच्चे को, अर्श ने सरगोशी की थी। वो अपनी बात कर रहा था। बच्चा थोड़ी है ये, पूरा गधा है, अरमगान ने कहा था, और अर्श ने गुस्से से उसे देखा था। भाई यार, आप मेरी साइड हैं भी या नहीं? अर्श ने मासूमियत से पूछा था। अच्छा जान, ड्रामा ना कर। पैंथर मुसलसल अपना हथियार चला रहा था जब अर्श का फोन बचा था और वो बाहर को बढ़ा था। हाँ मेरी जान, मेरा पनीर, बोल। सर, कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया? पामीर ने कहा था। बिल्कुल नहीं पनीर, तू बोल ना। सर पामीर, वही पनीर, आगे बोल। सर, पुलिस आई है नीचे, कह रही है तलाशी लेनी है हमें। क्या? अर्श चिल्लाया था। पामीर ने फोन कान से थोड़ा दूर किया था। क्या हो गया है सर, चिल्ला क्यों रहे हैं? पामीर ने पूछा था। ऊपर मत भेजना, मैं नीचे आ रहा हूँ। ओके सर। अर्श ने अरमगान को फोन किया था। हेलो भाई, नीचे पुलिस आई है, मैं नीचे जा रहा हूँ, आप ड्रैगन को संभालें जिन्होंने नया ड्रामा खड़ा कर दिया। संभालें आप और मैं उन्हें। ठीक है। अरमगान ने ज़ावियार को देख गहरा सांस लिया था, क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा था और सामने खून फैला था। टुकड़े टुकड़े हो चुके थे उनका अंजाम वही हुआ जिसके वो मुस्तहिक थे। पैंथर ने उन पर आखिरी नजर डाली और बोला, ये शहर अब मासूमों का है, जो ताकत से लूटेगा वो ताकत ही उसका अंजाम बनेगी। फिर वो सीधा खड़ा हुआ और अपना हथियार उनके ही कपड़ों से साफ किया और अपने हथियार पर पानी बहाया। पैंथर के असूल हैं और उन असूलों में जालिम के लिए कोई माफी नहीं। अरमगान गहरी नजरों से उसे देख रहा था। ज़ावियार, ये तूने ग्लव्स क्यों पहने हैं? वो बहुत दिनों से देख रहा था और आज पूछ ही लिया था। नूर ने मुझे एक दिन ऐसा करते देखा था और उसने मुझसे वादा लिया था कि आइंदा मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा, और मैंने वादा कर दिया। पैंथर ने कुर्सी पर बैठे सुकून से बताया था। लेकिन अभी तूने हाथ ही लगा कर उन्हें मारा, अरमगान ने जैसे उसे बताया था। बिल्कुल नहीं, किसने कहा? मैंने उन्हें अपना हाथ नहीं लगाया, मैंने तो ग्लव्स पहने थे। तो मेरा हाथ कहाँ लगा? पैंथर ने कहा था और अरमगान ने गहरा सांस लिया था। मतलब उसने अपनी तरफ से वादा किया था, लेकिन अपने असूल पर। बादशाह सलामत, ये सब मैं नहीं समेटूंगा, बेशक यहाँ गिलास से नीचे फेंक दे, क्योंकि नीचे पुलिस आ चुकी है। तो आने दे, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अच्छी बात है, आ गए तो अपनी आंखों से देखेंगे, और जो मेरे खिलाफ जाएगा वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। पैंथर किसी का जिम्मेदार नहीं है। अर्श पुलिस के सामने जा खड़ा हुआ था। हाँ भाई, क्या है? रोज रोज मुंह उठाकर आ जाते हो, लगता है पसंद आ गया हूँ मैं तुम्हें। हाँ, हमें अंदर जाने दो, हटो सामने से। अबे यार, एक तो जल्दी गुस्सा कर जाते हो।
عرش نے ان کے گلے میں اپنا بازو ڈالا تھا، جبکہ پولیس والوں نے اپنا تھوک نکلا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ کتنا سر پھرا ہے۔ غصہ اتنی جلدی نہیں کرتے، آرام آرام سے سوچ کر کرتے ہیں، اور جہاں خطرہ ہونا وہاں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ عرش نے جیسے انہیں ڈرانا چاہا تھا، اور پولیس والوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، کیونکہ آج ان کے ساتھ نہ سب انسپکٹر تھا اور نہ یہ SHO۔ بھائی آ جاؤں اوپر؟ کیا ماموں آئے ہیں؟ یار روز روز ملنے آ جاتے ہیں مجھ سے، میرے بغیر رہ ہی نہیں پاتے۔ دراصل پیار بہت ہے انہیں اپنے بھانجے سے، تو پھر میں نے سوچا آج میں بھی تھوڑی خاطرداری کر ہی دوں۔ عرش نے فون پر ارمغان سے کہا تھا، جس پر پولیس والوں کے ماتھے پر پسینہ چمکا تھا، اور ارمغان مسکرایا تھا۔ اگر کوئی انسپکٹر ساتھ نہیں ہے تو لے آؤ، اور دیکھنا کیمرہ وغیرہ نہ لگایا ہو۔ آپ فکر ہی نہ کریں بھائی، میں پورا خیال رکھوں گا اپنے ماموں کا، کوئی ایک ماموں تھوڑی ہے میرا۔ عرش نے لے کر اوپر آیا تھا۔ پینتھر کسی اور روم میں جا چکا تھا، اور ارمغان بھی باہر آیا تھا۔ آؤ بھائی، بتاؤ کیا تلاشی لینی ہے؟ ارمغان نے پوچھا تھا، جبکہ انہیں بو آتے ابکائی آ رہی تھی، اور ارمغان اور عرش نے ماسک لگائے تھے۔ ارے ماموں کیا ہوا؟ عرش نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا تھا۔ ہمیں تلاشی لینی ہے۔ کس چیز کی بو ہے یہ؟ جیسے کوئی مرا پڑا ہو۔ ارے ماموں کتنے ذہین ہو تم، آؤ دکھاتا ہوں تمہیں کیا نظارہ ہے، دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ عرش انہیں ٹارچر روم میں لے کر گیا تھا، جبکہ سامنے کا منظر دیکھتے ان کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ ان سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ ارے بھائی فارغ تھے نا تو بس پھر کچھ کام ہی کر لیا، عرش نے کہا تھا۔ یہ کام؟ ارے ہاں نا، یہی تمہیں نہیں پتا کیا؟ چلو آؤ اب بھائی سے ملواتا ہوں۔ نہیں ہم چلتے ہیں، وہ تیزی سے باہر کو بڑھے تھے۔ ارے ماموں اپنے بڑے بھانجے سے تو ملتے جاؤ یار، انتظار کر رہا ہے وہ بیچارہ۔ وہ اپنے بھائی کا انتظار نہیں کرتے، تم سب کا کیا خاک کریں گے؟ آخری لائن پر وہ بڑبڑایا تھا، لیکن پولیس والے تیزی سے ان کی بلڈنگ سے بھاگ چکے تھے کہ کہیں اگلی باری ان کی نہ ہو۔ زاویار نے دوسرے روم کے واش روم میں جا کر کپڑے چینج کیے تھے اور باہر آیا تھا۔ یہ سارا خون، یہ گند سمیٹو اور زمینوں کے کاغذات ان کے مالکوں تک پہنچا دو، اس نے سختی سے اپنے دونوں بھائیوں کو حکم دیا تھا۔ جی بھائی، عرش نے کہا تھا۔ اوکے، ارمغان نے کہا تھا، اور پینتھر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کے دل میں بے چینی ہو رہی تھی صبح سے، اور اب وہ بے چینی حد سے بڑھ چکی تھی۔ اسے اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے سامنے کے 2 بٹن کھولے تھے اور تیز ہوتی سانسوں میں اپنا سینہ مسلا تھا۔ تیزی سے فون نکالتے اس نے نور کے نمبر پر کال ملائی تھی، لیکن نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، اس کی گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اب نور کو صرف دیکھنا تھا، اسے ہر حالت میں نور اپنے سامنے چاہیے تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے اب بے چین تھا۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے وہ تیزی سے گھر پہنچا تھا، اور گاڑی سے نکلتے گھر کی جانب بھاگا تھا، لیکن سامنے جو منظر تھا وہ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ سامنے ہی گارڈ زمین پر پڑے تھے، خون ہر طرف بہہ رہا تھا۔ اب وہ تڑپتے دل کے ساتھ گھر کے اندر بھاگا تھا۔ کچھ نہیں ہونا چاہیے تمہیں نور، ورنہ جس نے یہ کیا ہے نا وہ اپنے پیدا ہونے پر پچھتائے گا۔ تمہیں کسی نے ہاتھ لگایا نا، اس کو وہ موت دوں گا کہ اس کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں پہنچا تھا جہاں ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ خون کے نشانات دیکھ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس نے پورا گھر چھان مارا تھا، لیکن اسے نور کہیں نہیں ملی تھی۔ نور! وہ چیخا تھا اور بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھا چکا تھا۔ اس نے ارمغان کو کال ملائی تھی۔ ارمغان، پورے امریکہ کے پولیس والوں کے بچوں کو اٹھا لو، کوئی نہ بچے، سمجھے؟ ہوا کیا ہے؟ ارمغان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو، اور عرش سے کہو اس کی بیوی اغوا ہو چکی ہے۔ پینتھر تیزی سے کہتے کال کاٹ چکا تھا۔ واٹ؟ ارمغان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ آخر کس کی اتنی ہمت تھی کہ وہ مافیاز کے بلیک ہاؤس پر حملہ کرے؟ ارمغان نے عرش کو بتایا تھا، جس کمینے کو دیکھو میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے۔ عرش غرایا تھا۔ اور بھابھی؟ عرش نے اچانک پوچھا تھا۔ زاویار بہت پریشان لگ رہا تھا، شاید وہ بھی۔ چلے بھائی کام پر لگیں، میری بیچاری بیوی پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی۔ ارمغان اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، جو اچانک سے اب اپنی بیوی کی فکر میں لگ چکا تھا۔
ظاہرہ بھی آ چکی تھی۔ پینتھر ہر طرف گاڑی دوڑا رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا تھا جو تیزی سے وہ اٹھا چکا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی کہکا لگا کر ہنسا تھا اور پینتھر کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس کا پورا وجود انتقام کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ پینتھر کیسا لگا سرپرائز؟ ویسے تیری بیوی؟ ابھی وہ بولا ہی تھا کہ پینتھر بھپھرے شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ بکواس بند کر کمینے انسان، خبردار اسے ہاتھ بھی لگایا تو ورنہ تیرا وہ حشر کروں گا، اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرے گا تو۔ اف پینتھر کیا چیز ہے وہ! شٹ اپ! وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا بولنے والے کی زبان کھینچ کر اسے کتوں کو کھلا دے۔ بے شک وہ شخص آواز بدل کر بات کر رہا تھا لیکن پینتھر تو شیر کی شکل میں چھپی لومڑی کو بھی پہچان سکتا تھا۔ پینتھر تڑپ کر مر کیونکہ تیری بیوی میرے پاس ہے۔ پینتھر کا خون کھول اٹھا تھا۔ شطرنج کے کھیل میں اگر بادشاہ کی ملکہ کو کچھ ہونا تو بادشاہ مورے نہیں کاٹتا، پورا تختہ الٹ دیتا ہے، اور جو تختہ الٹے پھر دشمن چاہے مورا ہو یا وزیر سب ایک ہی بار میں گر جاتے ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر رہ ورنہ تیری پوری نسل پینتھر برباد کر دے گا، اور جب نسل برباد ہوگی نا تو اس نسل کا کتا تک زندہ نہیں بچے گا۔ پینتھر تیری بیوی اس وقت میرے پاس ہے اور میری جگہ پر، اگر میں اس کے پاس خبردار اس کے آس پاس بھی بھٹکا تو تیری زبان حلق سے کھینچ کر نکال دوں گا اور تیری لاش کے ٹکڑے پورا امریکہ دیکھے گا، پھر ایسی ہمت کوئی نہیں کرے گا۔ پینتھر غصے سے فون کاٹ چکا تھا۔ ایپیسوڈ اچھی لگے تو ریویو دینا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔